تو بات کر رہے تھے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کن پر لگتی ہے زکوٰۃ۔ تو اس حوالے سے 2 سوال آئے ہیں، پہلے ان کا جواب دے رہے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں نصاب زکوٰۃ کا جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور کہ سونے پر، چاندی پر اور کمرشل جتنی بھی زکوٰۃ ہے، جتنے بھی کام ہیں ان پر زکوٰۃ کتنی لگتی ہے، اگر کاروبار ہے اس پر کتنی لگتی ہے، تجارت پر، جانوروں پر، یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ لیکن پہلے جو 2 سوال تھے اس میں ایک تو یہ تھا کہ کیا بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اسپیسیفک کوئی حکم الگ سے نہیں ہے کہ بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دی جائے۔ اگر بیوہ اور یتیم جو ہیں وہ مسکین ہیں، فقیر ہیں یا وہ غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ مالدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ اس کا وہی فارمولہ ہے کہ غریب اور مسکین ہونا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی دی جا سکتی ہے؟ تو یہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے لیے آپ نے سال بعد دینی ہوتی ہے، وہ کسی بھی مہینے میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن رمضان میں زیادہ پریفر لوگ اس لیے کرتے ہیں چونکہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رمضان میں زکوٰۃ دینا لوگ پریفر کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ کا بھی ان کو ثواب زیادہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا 1 سال گزرنے سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جس مال پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے یا جس پیسے پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس کا آپ کے پاس 1 سال ہونا ضروری ہے۔ اس میں کچھ امام جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ نہیں دی جا سکتی، لیکن زیادہ تر کی رائے، جتنے بھی امام تھے زیادہ، ان کی رائے یہی ہے کہ 1 سال ہونا ضروری ہے اور 1 سال گزرنے کے بعد ہی وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ آپ کی آمدن پر نہیں ہے، یہ زکوٰۃ آپ کی بچت پر ہے۔ مطلب آپ نے، اگر آپ ہر مہینے 50,000 کماتے ہیں اور 50,000 ہی خرچ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے 50,000 کماتے ہیں اور اس میں سے 40,000 خرچ کرتے ہیں اور سال کے آخر پہ آپ کے پاس 1,20,000 روپے بچ جاتے ہیں تو آپ نے اس پر زکوٰۃ دینی ہے، نہ کہ ہر مہینے کی آمدن پر۔ اچھا، اس کے حوالے سے سونے چاندی کا جو نصاب ہے، سونے اور چاندی کا 7.5 تولے سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور چاندی کا نصاب یہ ہے کہ چاندی اگر 52 تولے آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر آپ کی زکوٰۃ بنے گی، اور یہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ بنتی ہے۔ سونے اور چاندی کے بارے میں ایک جو عام مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، آپ کے زیورات ہیں، تو وہ جتنا بھی ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ غلط ہے۔ آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ہیں یا آپ نے کمرشل یوز کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ فروخت کرتے ہیں، آپ نے اس پر زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے جتنا سونا اور چاندی آپ کے پاس موجود ہوگا۔ آپ نے، اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا موجود ہے تو پھر آپ نے 2.5% کے حساب سے، اور اگر 52 تولے سے زیادہ چاندی موجود ہے تو اس پر آپ نے بھی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے جو ایک چیز ہے کہ لوگ زکوٰۃ میں صرف کرنسی نہیں دے سکتے، مال بھی دے سکتے ہیں، جانور بھی دے سکتے ہیں، یا کچھ بھی جو اور مال آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ حکم ہے کہ جو اچھی چیز ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ جو آپ کا بیمار جانور ہو یا آپ کے پاس جو کپڑے اضافی پڑے ہوئے ہیں یا جو وہ کپڑے جو آپ پہننا پسند نہیں کرتے وہ زکوٰۃ میں دے دیں، یا وہ مال جس کو آپ اپنے لیے استعمال نہ کرنا پسند کرتے ہوں، وہ گھٹیا مال، وہ آپ زکوٰۃ دے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے حوالے سے قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ اپنے مال میں سے اچھی چیز جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے آپ دیں گے۔ جانوروں کے حوالے سے اگر بات کریں تو 5 اونٹ کے بعد زکوٰۃ لگتی ہے، اور 5 اونٹ جو ہیں ان پر 1 بکری ہے، 25 اونٹوں پر 1 سال کی اونٹنی یا 2 سال کا اونٹ ہے، 36 اونٹوں پر 2 سال کا اونٹ ہے، اور اسی طرح آگے جتنے بھی بڑھتی جائیں گی وہ ہے۔ گائے وغیرہ جو آپ رکھتے ہیں، گائے یا بھینس، چونکہ ان کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، 30 گائے آپ کے پاس ہوں گی تو اس پر آپ نے 1 سال کی مادہ گائے یا نر بچڑا جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہے۔ 40 گائے ہیں تو اس پر 2 سال کا بیل یا گائے آپ نے زکوٰۃ میں دینی ہے۔ بکریوں کے حوالے سے ہے کہ 40 سے 121 بکریاں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ 1 بکری دیں گے۔ اگر آپ کے پاس 200 بکری ہے اور 200 سے زیادہ بکریاں ہیں تو پھر ہر 100 بکری پر 1 بکری آپ کی زکوٰۃ میں چلی جائے گی۔ اس میں جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں اپنے استعمال کے لیے، جیسے دیہاتوں میں رکھتے ہیں کہ جو 4-5 گائے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں یا بکریاں رکھی ہوئی ہیں اپنے گھریلو استعمال کے لیے، ان کا دودھ پینے کے لیے، تو ان پر زکوٰۃ لگتی ہے، وہ نہیں لگتی۔ جن جانوروں کو آپ چراتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے، جن جانوروں کو آپ چارہ خرید کر ڈالتے ہیں یا ان کا چارے پر خرچ کر کے ان کو چارہ کاٹ کے ڈالتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں،
اگر آپ نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ ان کا دودھ فروخت کرتے ہیں تو جو آمدن ہے اس پر آپ کو جو آمدن میں سے بچت آئے گی اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی. لیکن اگر آپ نے گائے رکھی ہوئی ہیں یا بھینسیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کا دودھ آپ صرف گھر میں استعمال کرتے ہیں تو وہ چاہے 100 بھی ہوں آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی اس پر. اس کے علاوہ جو گھوڑا ہے، کھچر ہے، گدھا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے بالکل بھی. اور گھوڑا، کھچر، گدھا یہ تو اس دور کی باتیں ہیں. مطلب یہ کہ آپ نے جو آپ کے استعمال کی گاڑی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جو آپ اگر گاڑی آپ کمرشل یوز کرتے ہیں تو پھر اس کی آمدن کے حساب سے ہے کہ اگر آمدن اس کی اتنی ہے کہ آپ کے پاس سال کے اینڈ پہ پیسے بچے ہیں تو وہ جو بچت ہوگی اس پر زکوٰۃ ہے. جس مکان میں آپ رہتے ہیں اس مکان کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے. کرائے آپ نے مکان بنا کے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، ان کرایوں کی جو آمدن ہے وہ سال کے اینڈ پہ جو آپ کے پاس بچتے ہیں وہ آپ نے ان کی آمدن میں سے دینا ہے. اسی طرح دکانیں ہیں، دکانوں کا اگر آپ کرائے پہ دکانیں ہیں آپ کی تو ان کی جو آمدن ہے جو سال کے اینڈ پہ بچتے ہیں آپ کے پاس پیسے اس میں سے زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح تجارتی مال کے حوالے سے ہے کہ تجارتی مال پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں. تجارتی مال جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے اسی طرح جس طرح بزنس میں ہوتا ہے کہ بزنس کے اینڈ پہ جو آپ کے پاس پیسے بچے ہوتے ہیں اخراجات کرنے کے بعد وہ ان پیسوں پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. فیکٹری ہے آپ کی، مشینیں لگائی ہوئی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ان کا جو مال ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، جو پروڈکٹ ہوگی یا جو خام مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح زمین جو ہے، زمین میں بھی جس فصل کو آپ پانی لگاتے ہیں خرید کر یا ٹیوب ویل چلا کر تو اس پر جو عشر ہے زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر عشر ہے اور اس کا عشر جو ہے وہ 20واں حصہ ہے. لیکن جس زمین کو پانی فری میں لگتا ہے، نہری پانی فری آتا ہے اس کا یا بارشی پانی سے وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس پر عشر 10واں حصہ ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے نارملی جو ہے وہ مسکنسیپشنز ہوتی ہیں اور بہت ساری چھوٹی چیزیں لوگ نکالتے ہیں، کیا اس پر ہے، کیا اس پر نہیں ہے. اس کا سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں، آپ کے پاس سال کے اینڈ پہ بچے ہوئے ہیں پیسے، آپ نے وہ غریبوں میں تقسیم کر دینے ہیں یا وہ زکوٰۃ کے طور پر آپ نے اس میں سے زکوٰۃ نکال کے دے دینی ہے. اس میں کوئی چھوٹی چیزیں کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا اس پہ نہیں لگتی وہ نہیں بنتا. اب چونکہ دور حاضر میں کرنسی ہی زیادہ یوز ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ کرنسی میں جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی تو اس کو کرنسی میں کنورٹ کر لیں، اس کی مالیت دیکھ لیں اور اس کی مالیت کے حساب سے جتنی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے وہ آپ دیں گے. زکوٰۃ لی کن سے جائے؟ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کرنی ہے. اور اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ جس علاقے کے پریفر جو کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد جتنے بھی خلفائے راشدین تھے ان ادوار میں بھی جو پریفر کیا گیا تھا کہ اگر آپ جس ایریا سے زکوٰۃ لیتے ہیں اس ایریا کے غریبوں پر خرچ کریں گے. آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فیصل آباد سے زکوٰۃ لی ہے تو آپ لاہور میں خرچ کریں یا آپ پنڈی میں خرچ کریں، اور آپ نے اگر لاہور سے زکوٰۃ لی ہے تو آپ پشاور میں جا کے خرچ کریں. پریفریبلی اسی ایریا کے غریبوں پہ خرچ کی جائے گی. وہاں سے زیادہ ہوتی ہے، اضافی ہوتی ہے تو پھر جہاں مرضی آپ خرچ کر سکتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے آپ جب اپنی زکوٰۃ نکالیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کے رشتہ دار جو ہیں وہ غریب ہیں، سب سے پہلا حق ان کا ہے. اس کے بعد آپ اپنے ارد گرد اپنی بستی میں اپنے محلے گلی میں دیکھیں گے جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں اس دوسرا حق ان کا ہے. تیسرے نمبر پر آپ کا آئے گا کہ آپ اس کو اور زیادہ باہر نکلیں اور اپنے شہر میں یا اپنے ملک میں یا اپنے صوبے میں جہاں مرضی خرچ کریں. زکوٰۃ اب تو چونکہ فردن دی جاتی ہے. بیسیکلی یہ زکوٰۃ گورنمنٹ ٹیکس تھا، اسٹیٹ ٹیکس ہوتا تھا اس دور میں جب دیگر ٹیکسز نہیں تھے، اور جب اسٹیٹ یہ ٹیکس لے کر فلاحی کاموں پر اور عوام کی بہبود کے لیے غریبوں کے لیے خرچ کرتی تھی یا مجاہدین پہ خرچ کرتی تھی، مسافروں پہ خرچ کرتی تھی تو یہ اسٹیٹ کرتی تھی. اب چونکہ اسٹیٹ نہیں کرتی ہے یہ سارا کچھ، اسٹیٹ نے آپ کو آپشن دیا ہوا ہے. آپ کے بینک میں اگر رقم پڑی ہوئی ہے تو آپ بینک میں ایک اسٹیٹمنٹ جمع کرواتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، ہم خود دیں گے. تو وہ زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی، آپ اس کو خود دیتے ہیں. اب آپ کے پاس آپشن ہے. اب یہ زیادہ مسئلہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کو دینی ہے. تو اس دیکھنے میں یہ ہے کہ چونکہ اب رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے تو دیکھنے میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کم کھاتے ہیں یا کم غریب ہیں.
दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि हम तफ्तीशें करने लग जाते हैं, हम तहकीक में लग जाते हैं कि और कुछ उलमाए कराम ने मिसकंसेप्शन कह लें फैलाई हुई है कि वो लोग जिनके पास एक वक्त का खाना हो और दूसरे वक्त का खाना ना हो तो उसको ज़कात लगती है, या वो लोग जिनके पास खाने को कुछ ना हो उन पर ज़कात लगती है। ऐसा नहीं है। ये दौर चूँकि चेंज हो गया है, इस दौर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी के पास एक वक्त का खाना है और वो दूसरे वक्त का नहीं है, और अगर है भी तो शायद ये 1% से भी कम लोग होंगे जो इस तरह का होगा। अब चूँकि दीगर ज़रूरियात भी हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपसे कमतर जो लोग हैं, आप खाते पीते हैं, आपके एरिया में ऐसे लोग जो मजबूर हैं, जो कमतर हैं, जिनकी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही, आपने उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, ज़कात के पैसे उनको देने हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त का नहीं है तो उसी को ज़कात दी जा सकती है, ये बिल्कुल नहीं है। और ऐसा एक तो हो नहीं सकता, और दूसरा अगर ऐसा हो भी तो वो 1% लोग होंगे और उनको भी कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है या वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ये रूल बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप साहिब हैसियत हैं, आपके पास ज़्यादा है, जो लोग बिल्कुल निचला तबका है, जो मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, जिनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, जो कपड़े ख़रीदने के लिए परेशान हैं, जो बिजली का बिल नहीं दे सकते, या वो लोग जो अपने बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, या बीमारी के लिए बीमारी है तो उसके लिए दवाई भी नहीं ख़रीद सकते, या उनको कोई बीमार है तो अपना इलाज नहीं करा पा रहे, तो आपने उनको ज़कात देनी है। इसमें एक और चीज़ ये आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मालियत होती है लेकिन वो गरीब होते हैं। फ़र्ज़ करें किसी के पास सोना पड़ा हुआ है, 2, 4, 5 तोले सोना पड़ा हुआ है या 10 तोले सोना पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आमदन का ज़रिया कोई नहीं है और वो गरीब है। ऐसे लोगों के लिए को ज़कात देना इसलिए भी सही नहीं है कि उनके पास एक चीज़ मालियत पड़ी हुई है, वो उसको फ़रोख्त करके अपना पेट पाल सकते हैं या अपना गुज़र बसर कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई अपने ज़ाती घर में रह रहा है, उसके पास वो इंतहाई गरीब है, तो उसको आप ज़कात दे सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि वो घर बेच के अपने अखराजात पूरे कर ले, तो वो घर में रहेगा, लेकिन आपने उसको ज़कात के पैसे देने हैं, उसकी मदद करनी है। सबसे आखिर पे सिर्फ इतनी सी बात है कि देते वक्त ये कभी ना सोचा करें, तहकीक ना किया करें कि इसको लगती है या नहीं लगती। ज़ाहरी तौर पर जो आपको गरीब नज़र आता है, ज़ाहरी तौर पर जो आपको गरीब लगता है या जो आपसे मांग लेता है, आप उसको दे दें। तहकीक ना करें, और आपको नहीं पता या कोई भी बंदा किसी के बारे में भी ये कम से कम तहकीक नहीं कर सकता कि क्या इसको लगता है या नहीं लगता, और क्या इसके घर में मौजूद है या नहीं मौजूद, और तहकीक करने में बैठ जाएं या तहकीक करते रहें या उसकी बारे में इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें। कोई भी अगर आपके सामने हाथ फैलाता है तो वो खुशी से नहीं फैलाता, और अगर कोई भी गरीब आदमी आपके सामने हाथ नहीं फैलाता और आप उसको देते हैं और वो चुपचाप रख लेता है, तो ज़ाहिर है वो भी फ़ील करता है, उसकी भी इज़्ज़त नफ्स है।